بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین مکرم، آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں، آج کا جو ہمارا عنوان ہے، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، کیونکہ رمضان کی برکتیں شروع ہو گئی ہیں، رمضان کی رحمتیں شروع ہو گئی ہیں، تو ہم ان رحمتوں سے، برکتوں سے مالا مال ہو رہے ہیں، مفید ہو رہے ہیں۔ قسمت والے لوگ رمضان کے روزے بھی رکھ رہے ہیں اور رمضان کی برکتوں سے بھی مالا مال ہو رہے ہیں، لیکن اس میں 60% لوگ ایسے ہیں کہ جو روزہ تو رکھتے ہیں لیکن ایک غلطی کرنے سے ان کا روزہ نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر انہوں نے روزہ رکھا ہے، سارا دن بھوکے بھی رہے، سارا دن پیاسے بھی رہے، اور کہنے کے لیے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارا روزہ ہے، ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے، لیکن پھر بھی ان کا روزہ نہیں ہوتا، وہ سارا دن بھوکے پیاسے ہی رہ جاتے ہیں۔ اور اب آتے ہیں اس غلطی کی طرف کہ وہ کون سی غلطی ہے، وہ کیسے کی جاتی ہے جس سے روزہ نہیں ہوتا۔ تو اس میں یہ ہے کہ جب روزہ رکھا جاتا ہے، جب سحری کا ٹائم ہوتا ہے اور جب طلوع فجر ہوتی ہے، یعنی اس سے پہلے پہلے ہم نے روزہ اپنا کھانا پینا بند کرنا ہے، روزے کو اختتام کی طرف لے جانا ہے۔ کیونکہ بعض لوگ ایسے ہیں، 60% لوگ، وہ کہتے ہیں کہ سحری کا ٹائم جو ہے یہ اذان ختم ہونے تک، جب فجر کی اذان ہوتی ہے تو اس وقت تک کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، پانی بھی پی سکتے ہیں، چائے بھی پی سکتے ہیں، اور سگریٹ پینے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ سگریٹ پی لیں، ابھی تو اذان نہیں ہوئی، اذان ہوگی تو پھر ہم بند کر دیں گے۔ تو یقیناً دیکھیں، یہ سحری کے ٹائم اور اذان میں ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ جو سحری کا ٹائم ہے طلوع فجر سے پہلے پہلے ہے، اور جو اذان کا ٹائم ہے فجر کی، وہ طلوع فجر کے بعد ہے۔ اور جیسے ہی سحری کا ٹائم ختم ہوتا ہے، طلوع فجر ہو جاتی ہے، پھر فجر کی اذان ہوتی ہے، تو یعنی اس دوران اگر طلوع فجر میں آپ نے پانی پیا ہے، یعنی اذان کے دوران پانی پی لیا یا چائے پی لی، تو آپ کا یقیناً روزہ نہیں ہوگا۔ آپ سارا دن پیاسے رہیں، سارا دن بھوکے رہیں۔ وہ بھوکا رہنا تو آپ کا ٹھیک ہے، پیاسا رہنا تو ٹھیک ہے، لیکن جس نیکی کے لیے، جس مقصد کے لیے ہم نے روزہ رکھا ہے، وہ ہمارا مقصد پورا نہیں ہوا تو پھر فائدہ کیا ہوا؟ تو ہمیں یہی چاہیے کہ جو سحری کا ٹائم ہے، اسی سحری کے ٹائم کے اندر ہی ہم اپنی سحری کو اختتام کی طرف لے آئیں، اور اچھے طریقے سے سحری کر کے، اور ہم نے چائے پینی ہے یا پانی پینا ہے، یا سگریٹ پینے والے لوگ سگریٹ پیتے ہیں، تو ان کو یہی چاہیے کہ سحری کے ٹائم کے اندر اندر اپنے جو کام ہے یہ مکمل کر لیں، اور اذان فجر ہونے سے پہلے پہلے یہ اپنی سحری مکمل کر کے پھر نماز فجر کا اہتمام کریں، وضو کریں، وضو کر کے سیدھا مسجد میں چلے جائیں، وہاں جا کر نماز فجر ادا کریں، پھر تو ہمارا روزہ الحمدللہ خوبصورت ہو جائے گا۔ لیکن جس کاموں سے شریعت مطہرہ نے ہمیں منع کیا ہے کہ ان کاموں سے آپ کا روزہ ٹوٹ سکتا ہے، آپ کا روزہ جو ہے وہ ختم ہو سکتا ہے، تو ہمیں ان کاموں سے بچنا چاہیے، ہمیں ان کاموں سے احتیاط کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پر ہم نے روزہ تو رکھ لیا، ہم نے روزہ سحری کے ٹائم رکھ لیا اور صبح نماز فجر نہ پڑھی اور روزہ رکھ کر سو گئے، اور روزے کا ثواب تو ملے گا، ہم نماز فجر سے محروم ہو گئے۔ اور اسی طرح آگے اگر چلیں، آگے دیکھیں، تو پھر دن کی جو مصروفیات ہے، مثال کے طور پر ہم اس کو اس طرح کر کے ڈیل کریں تاکہ ہمارے روزہ جو ہے وہ نہ ٹوٹے، روزے میں خلل نہ آئے۔ ہم کسی سے اگر بولنا چاہتے ہیں، کسی سے بات کرنا چاہتے ہیں، تو اس طریقے سے، احسن طریقے سے، خوبصورت طریقے سے بات کریں تاکہ ہمارا روزہ بھی قائم رہے اور ہماری عبادت بھی ہو اور اللہ تعالی ہم پہ راضی بھی ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہم پہ راضی ہوگا جب ہم خالص خدا کے لیے کریں گے، روزہ رکھیں گے، قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، ذکر و اذکار کریں گے، اور دیگر جو مسائل ہیں، یعنی ذکر و اذکار کرنا، تسبیحات کرنا، یا قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ اور رمضان میں یقیناً یہ بھی یاد رکھیں، آپ غربا، یتیموں کو نہ بھولیں، ان کے گھر بھی دیکھیں، ہمسایوں کے گھر بھی دیکھیں، کسی کے گھر راشن نہیں ہے، افطاری کا سامان نہیں ہے، سحری کا سامان نہیں ہے، تو آپ ان کو اگر دیں گے تو یقیناً اللہ پاک آپ پہ راضی ہو جائے گا، اللہ پاک آپ کے رزق میں بھی برکت عطا فرمائے گا، اللہ آپ کے رزق میں اضافہ بھی عطا کرے گا۔ دیکھیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سفید پوش ہوتے ہیں، جن کے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہوتے، کوئی کمانے والا نہیں ہوتا، کوئی دینے والا نہیں ہوتا، کہ سحری افطاری میں ان کی پریشانی ہوتی ہے، تو ہمیں ان لوگوں کی مدد کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔